وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی. ہوا میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے بادلوں نے کوئی راز چھپا رکھا ہو، جیسے فضاؤں نے خاموشی سے جنگ کی تیاری کی ہو. بھارتی فضائیہ کے طیارے جو بلند حوصلے لیے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، اچانک فضائی رد عمل کی لپیٹ میں آئے. ایک نہایت فیصلہ کن لمحہ جب فضا میں دشمن کے غرور کا جنازہ نکلا. پہلا دھماکہ اننت ناگ کی فضاؤں میں گونجا. گڈول کوکر ناگ کے پہاڑی دامن میں ایک بھارتی طیارہ شعلہ بن کر زمین پہ آن گرا. ایجیکشن سیٹ کو کرناگ کے جنگل سے ملی. ایک واضح علامت کے پائلٹ نے آخری لمحے میں جان بچانے کی کوشش کی، مگر زندگی بچ پائی یا نہیں؟ بھارتی سیکیورٹی ذرائع خاموش رہے. صرف ایک خدشہ گونج رہا تھا، پائلٹ شاید جان سے گیا. دوسرا محاذ پامپور اور پلوامہ کے درمیان کھلا. ایک اور بھارتی جنگی طیارہ جو شاید ساتھی کو بچانے آیا تھا یا پھر حملے کا حصہ تھا، زمینی سچائیوں کا شکار ہوا، اور دھماکے کے بعد ہر سمت دھواں ہی دھواں تھا. لوگ بھاگے، پرندے اڑے، اور سنا گیا کہ دونوں پائلٹس کو بری حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ صرف ایک جوابی کارروائی تھی یا پھر قدرت نے وقت سے پہلے دشمن کو اوقات دکھا دی؟ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ یہ سرزمین صرف زمین نہیں ہے، یہ غیرت کا آسمان ہے، جہاں ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پر جلا کے اڑانا پڑتا ہے. آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل. ناظرین، جب غرور کی پرواز حد سے بڑھ جائے تو زمین خود آواز دیتی ہے، واپس آ جاؤ، یہاں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. بھارتی فضائیہ کی تباہی کا یہ سلسلہ صرف اننت ناگ اور پلوامہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ کہانی نے نئے رنگ پکڑے. کہیں پرندے سہمے، کہیں گھروں کی چھتیں لرزیں، کہیں کسانوں نے آسمان سے آتی آگ کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا. پنتھیال اور رامسو ضلع رامبن کی پتھریلی وادیوں میں ایک اور دل دہلا دینے والی گونج سنائی دی تھی. ایک بھارتی طیارہ جسے فضا نے تھک کے پھینک دیا، زمین پہ گرا. آس پاس کے لوگ چیخے، دھوئیں کے بادل چھائے، اور پلک جھپکتے ہی بھارت کا ایک اور فخر مٹی کا ڈھیر بن گیا. پائلٹ، جسے اب وہ زخمی فلائنگ آفیسر کے نام سے جانتے ہیں، اس کو جلدی سے ادھم پور کے آرمی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں شاید وہ سوچتا ہوگا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا. لیکن فضا میں موت کا رقص ختم نہیں ہوا تھا. اخنور کی سرزمین، جہاں کبھی صرف ہل چلتے تھے اور بیج اگتے تھے، وہاں پہ ایک اور بھارتی لڑاکا طیارہ زمیں بوس ہوا. بھردہ کلاں کے کھیت جو کبھی فصلوں کے رنگوں سے مزین تھے، وہاں پہ ٹوٹی ہوئی دھاتیں تھیں، جھلسا ہوا ملبہ تھا، 2 زخمی پائلٹس کی آہیں تھیں. ایجیکشن کے بعد زمین پہ آنے کا خواب اکثر بچاؤ سمجھا جاتا ہے، مگر ان پائلٹس کے لیے زمین نے بھی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا. انہیں اخنور کے فوجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں خون پسینے اور شرمندگی کی ایک نئی داستان لکھی گئی. سوال صرف یہ نہیں کہ کتنے طیارے گرے، بلکہ یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ نے کب سے فضا کو میدان غرور بنا لیا. پاک فضائیہ کی برق رفتار اور نپی تلی کارروائی نے دشمن کو یہ سمجھا دیا کہ وطن کے محافظ صرف زمین پر نہیں، آسمانوں پر بھی اپنی آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں. اور جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو دشمن کے جہاز نہیں، ان کا غرور گرتا ہے. جب غرور خاک ہو جاتا ہے تو تاریخ صرف الفاظ سے نہیں، جلتے ملبے، لرزتے پائلٹس اور چپ چاپ جھکتے جھنڈوں سے لکھی جاتی ہے. جو آپ کی لکھی گئی کہانی اب محض طیاروں کی تباہی کی نہیں رہی، یہ اب آپریشن بنیاد المرصوص کی وہ داستان بن چکی ہے جس نے جنگی حکمت عملی کی کتابوں میں نئی سطور کو درج کیا. سطور کیا تھی؟ بھٹنڈا، وہ خطہ جو کبھی زرعی میدانوں سے پہچانا جاتا تھا، پاک فضائیہ کے برق رفتار حملے کی ایک اور علامت بن چکا ہے. وہاں بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ زمین سے ٹکرایا. زمین پر ایک دھماکہ، پھر خاموشی، لیکن وہ خاموشی دشمن کے لیے گونجدار تھی. سیکیورٹی ذرائع نے اطلاع دی کہ وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ مسلسل شکستوں کی زنجیر کا ایک اور حلقہ تھا. پھر آیا 10 مئی، جب پاکستان نے صرف رد عمل نہیں دیا، بلکہ آپریشن بنیاد المرصوص کے نام سے ایسی کارروائی کی جو صرف ہتھیاروں سے نہیں، عقل، حکمت اور حوصلے سے لڑی گئی. وہ لمحہ جب پاکستان نے یہ پیغام دیا کہ امن کی تمنا کمزوری نہیں ہوتی، مگر اگر امن کو للکارا جائے تو جواب تاریخ یاد رکھتی ہے. پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرائے. پھر تعداد بڑی اور 6 تک پہنچ گئی. پھر ہمارے ایئر وائس مارشل نے یہ کہا کہ یہ مقابلہ 6-0 رہا، جس پہ بھارت کو بہت زیادہ ناز تھا رافیل طیارے. رافیل وہی طیارے جنہیں بھارت نے جنگی برتری کا اعلان سمجھا، جس کے لیے جشن منائے گئے، اربوں ڈالر خرچ کیے گئے. وہی رافیل پاکستانی شاہینوں کے نشانے پہ آیا. دشمن کا غرور جیسے فضاؤں میں پگھلا، اور بھارت نے پہلے انکار کیا، پھر خاموش رہا، اور اب بالواسطہ اعتراف. یہ اعتراف صرف ایک سچائی کا نہیں، بلکہ اس شرمندگی کا ہے جو دشمن چھپانا چاہتا تھا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی زبان سے نکلی ہوئی سادہ مگر زوردار سطر کہ ہمیں بھارت پر فضائی برتری 6-0 سے حاصل ہوئی ہے، گویا میدان صرف پاکستانی افلاک سے نہیں،
بھارتی فضا بھی پاک پرچم کے رنگوں سے شرمسار ہو چکی ہے۔ دن تاریخ کے دھارے میں صرف ایک ہنسا ہوتا ہے، لیکن کچھ دن وقت کے ماتھے پہ ایسے ثبت ہو جاتے ہیں جس کے نقوش کبھی نہیں مٹتے۔ 7 مئی ایسا ہی ایک دن تھا جب آسمان نے جھک کے پاکستان کے شاہینوں کو سلام کیا اور دشمن کے جنگی غرور کو خاک پہ ملایا۔ یہ جھڑپ نہیں تھی، یہ تصادم تھا طاقت اور حکمت کا۔ جب یہ جھڑپ ہوئی تو تجزیہ کار اور دنیا ہی دیکھ رہی تھی، فوجی ماہرین، مغربی ادارے جو عموماً پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ سوال اٹھاتے تھے، سب خاموش کھڑے تھے۔ اور جب خاموشی بولے تو اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے، حقیقت کا اعتراف بغیر لفظوں کے۔ دی نیشنل انٹرسٹ، وہ جریدہ جو اپنی صاف گوئی کے لیے مشہور ہے، اس نے لکھا کہ بیشتر ماہرین جو ہیں ان کو یقین تھا کہ بھارت کی عددی برتری، وسائل اور اسلحہ اسے برتر بنائیں گے، مگر جب دھوئیں چھٹے، جب ملبہ گرا، جب پائلٹس کے بیانات سامنے آئے تو سب کو ایک ہی چیز نظر آئی، پاکستان کی بالادستی۔ یہ صرف مہارت نہیں تھی، یہ جدید چینی ٹیکنالوجی کی بھی سحر خیزی تھی جس نے پاکستان کے ہاتھوں استعمال ہو کے دشمن کے ہتھیاروں کو بے معنی کر دیا۔ J-10C جو ہے لڑاکا طیارہ جو خاموشی سے اپنی صلاحیت ثابت کر رہا تھا، وہ PL-15 میزائل، وہ مہلک تیر جو رافیل جیسے شیر کو بھی گھائل کر گیا۔ 5 ابتدائی طور پہ بھارتی طیارے گرے، پھر تعداد 6 ہو گئی، اور بھارتی 3 جو رافیل گرے وہ گیم چینجر تھے۔ یہ فضائی جھڑپ محض 2 ممالک کا معاملہ نہیں رہی بلکہ ایک عالمی اشارہ بن گئی، اور عالم میں اس وقت یہ بات گونج رہی ہے کہ چینی ہتھیار اب میدان جنگ میں صرف نظر نہیں آتے، وہ فیصلہ بھی سناتے ہیں، اور وہ فیصلہ پاکستان کی زبان سے بولا جاتا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے کہا ہے کہ اس جھڑپ نے مغرب کو ایک بار باور کروایا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کو کمتر سمجھنا اب نہیں۔ جب یہ ٹیکنالوجی پاکستانی مہارت کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو دنیا نے دیکھا۔ پاکستان نے اپنی فتح کا کھل کے اعلان کیا، افواج نے پوری پریزنٹیشن دی، جبکہ بھارتی افواج نے نہ کچھ کہا نہ کچھ جھٹلایا۔ یہ خاموشی چیخ چیخ کر شور مچا رہی تھی کہ بھارت کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں، نیت اور نظریے کی بھی تھی، اور جب نظریہ سچ ہو تو دشمن کے طیارے بھی زمین پہ آ جاتے ہیں اور دنیا کا موقف بھی بدل جاتا ہے۔ جنگیں صرف زمین اور آسمان پہ نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھار یہ عالمی معاشی میدان میں بھی اپنے اثرات چھوڑتی ہیں۔ جب یہ جنگ چھڑی تو اس کے اثرات صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی مارکیٹس میں بھی طوفان برپا ہوا۔ بلوم برگ اور دیگر عالمی اداروں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل مدت تک جاری رہتی تو بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی معیشت کے لیے جنگ کا اثر تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا، خاص طور پہ اس کی مضبوط مالی حالت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حجم کے باوجود۔ جنگ کے 48 گھنٹوں میں بھارت کی سٹاک مارکیٹ میں 83 ارب ڈالر، تقریباً 23.5 کھرب پاکستانی روپے کا زبردست نقصان ہوا، اور یہ رقم بھارت کی 4.19 کھرب ڈالر کی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی، جس کے اثرات سے بھارت کی سالانہ برآمدات جو ہیں وہ 821 ارب ڈالر اور غیر ملکی سرمایہ کاری 514 ارب ڈالر کی جو ہے اس پہ گہرا اثر پڑا ہے۔ یہ نقصان بھارتی سرمایہ کاروں کے لیے صرف مالیاتی بحران نہیں تھا بلکہ یہ عالمی سطح پہ بھارت کی معاشی طاقت کے اعتبار کو بھی چیلنج کرتا تھا کہ جب کوئی ملک اقتصادی طور پہ اتنا گہرا نقصان برداشت کرتا ہے تو اس کے اثرات عالمی منڈیوں تک پہنچتے ہیں، اور بھارت کے لیے یہ تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ امریکی مالیاتی ادارہ اسٹینڈرڈ اینڈ پاورز نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اگر جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی ہے تو بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے، اور یہ خاص طور پہ بھارت کے لیے ایک سنگین مسئلہ تھا کیونکہ غیر ملکی سرمایہ کار ہمیشہ ایک استحکام کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور بلوم برگ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اگر بھارت اور پاکستان جو ہیں وہ امن کے معاہدے کے اوپر مستقل طور پہ متفق ہو جائیں تو تجارتی تعلقات میں بے پناہ ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن بھارت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر کیوں مجبور ہوا، اور اس کے اپنے فوجی اپنی زبان سے اگر اعتراف نہیں کر پائے تو تردید کیوں نہ کر سکے۔ یہ ایک سوال ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔